بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين درود پڑھنے باوجود اللهم صل على محمد وآل محمد رمضان مبارک کے یہ آخری ایام اور خالق دو جہاں کا لطف و احسان کے اس نے زندگی میں ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم شب روز خالق دو جہاں کی حمد و ثنا میں گزارا اور ظاہر بات ہے کہ 29 دن یا 30 دن جب صاحب ایمان اس عمل کو انجام دیتا ہے چونکہ وہ رازق ہے اس کے دسترخوان رزق سے ہم استفادہ کرتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کے دسترخوان فیض سے ہم فیض اٹھاتے ہیں اور پھر وہ کتنا لطف و احسان کرنے والا ہے 29 یا 30 دن کے بعد اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جو انعام اکرام کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا ایک مزدور محنت کرنے والا 29 دن یا 30 دن محنت کرتا ہے اور پھر اسے امید ہوتی ہے یقین ہوتا ہے کہ یہ دن گزرنے کے بعد مجھے اس کی اجرت دی جائے گی بے شک وہ کیسا عادل ہے کہ جو ہمارے عمل کے بدلے میں انعام و اکرام سے ہمیں مالا مال کرنے والا ہے سبحان اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد عید کا دن اس نے قرار دیا ہے وہ انعام اکرام کا دن ہے خوشی کا دن ہے کہ روزے دار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انعام اکرام اس کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اب ظاہر بات ہے کہ یہ انتہائی آزمائش کا وقت ہے کہ جو زمانے کے امام ہیں وہ پردہ غیبت میں اور ساری دنیا میں یہ سعادت یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم انتظار کرنے والے ہیں وہ منتقم کربلا وہ حجت کائنات وہ صاحب العصر جو پردہ غیبت میں ہے ان کے آنے سے پہلے یہ ایک سلسلہ جو تیاری ہے استقبال امام زمان علیہ السلام کی اللہم صل علی محمد وآل محمد چاہنے والے بیٹھ کر اجتماعی طور پر امام کو یاد کرتے ہیں اور یہ راہ ہموار ہو رہی ہے تیاری ہے آمادگی ہے کہ زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو ہماری تیاری کیا ہے فراق امام سے ہم رابطہ کیسے قائم کریں ربط کیسے قائم کریں اور میرا اور آپ کا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ شب جمعہ میں ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں بے شک ظاہر بات ہے کہ جب امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یہ بہت آسان ہے اپنی زبان سے صلوات کا پڑھوانا کہ یہ زمانے کے امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں کیا زندگی کے معاملات کیا ہمارا رہن سہن ہماری زندگی ہمارا طرز زندگی ہمارا طریقہ زندگی گزارنا ہمارا ماحول کیا ایسا ہے
کہ ہم آمادہ ہیں کہ زمانے کے امام تشریف لائیں اور ہم آمادہ ہوں. بہت مشہور واقعہ ہے نا تہران کا. ایک مومن خواب دیکھتا ہے اور خواب یہ دیکھتا ہے کہ زمانے کے امام تشریف لائیں. کسی نے دستک دی ہے دروازے پر. وہ دروازے کو کھولتا ہے اور آنے والی ہستی اپنا تعارف کرا رہی ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں. اور وہی ہستی جب کچھ دور چلی جائے اور وہی امام کا چاہنے والا آئے دروازے پر اور ایک مرتبہ دیکھے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ جس جگہ میں گیا ہوں وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ ذرا ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. میرا اور آپ کا وظیفہ عملیہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ زمانے کے امام تشریف لائیں تو ہم پورے مکمل طور پر آمادہ ہوں. بے شک سبحان اللہ. زندگی کے معاملات، رہن سہن، یہ تمام. اور آنے والا اذن الہی سے آئے گا اور یہ یقین ہے. لیکن عزیزو، اس آنے والے سے پہلے کربلا کے مقام پر ایک صدا بلند ہوئی تھی اور وہ ایک دعوت ہے ہر دور کے شخص کے لیے. تو فقط اور فقط عصر عاشور تک محدود نہیں ہے. حسین ابن علی کا استغاثہ، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میرے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ حسین ابن علی کا استغاثہ عصر عاشور تک محدود نہیں ہے. حسین ابن علی کا استغاثہ قیامت تک کے لیے ہے. کیا ہے میرے شیعو، ہے میرے چاہنے والوں، جو صدائے استغاثہ میں کربلا کے میدان میں بلند کر رہا ہوں، میں اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کر رہا ہوں. دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے یہ کملانے نہ پائے، یہ مرجحانے نہ پائے. تو حسین کا استغاثہ قیامت تک کے لیے ہے. اور جب قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک کے لیے دو ہی گروہ ہیں، ایک حسینیت کا اور ایک یزیدیت. حسین ابن علی ایک کردار کا نام ہے اور حسینیت کی اور یزیدیت کی جنگ جاری ہے. وہ فقط اور فقط کربلا کے میدان تک محدود نہیں رہی. آج بھی اگر دیکھا جائے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے. اگرچہ زمانہ طولانی ہو جاتا ہے لیکن عزیزو ہمیشہ فتح حق کی ہی ہوا کرتی ہے. بے شک بے شک. یہ نہیں دیکھا جاتا جنگ کے موقع پر کہ کس نے مارا اور کون مر گیا. جنگ کے موقع پر اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا. کیا بات ہے، اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا. یزید کا مقصد تھا دین اسلام کو بدلنا اور حسین کا مقصد تھا دین اسلام کو ویسے ہی رکھنا جیسے خالق دو جہاں نے بھیجا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسین ابن علی دین کے محافظ تھے، شریعت کے محافظ تھے. اور یہ بھی عجب بات ہے، جب اکثریت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی کہ یزید نے اس شدت کے ساتھ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ میرے تخت کے سامنے جو شریعت کا محاذ ہے جب تک میں اسے فتح نہیں کر لیتا اس وقت تک کامیاب حکمراں نہیں کہلا سکتا. اس وقت میں کامیاب حکمراں نہیں کہلا سکتا. یا یوں کہوں جس شدت کے ساتھ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. حسین جو حکم نامہ جاری کیا تھا وہ کیا تھا؟ حاکم مدینہ کے لیے، ولید بن عبد الملک کے لیے، یا وہ حسین سے بیعت لے لیں اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کریں. حسین ابن علی اتنے سخی ہیں کہ اسے بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیا، اپنا سر قلم کروا دیا، بیعت نہیں کی.
اور جو تنہا اپنا ہی سر قلم نہیں کروایا بلکہ اپنے بچوں تک کو قربان کروایا دین کے لیے، شریعت کے لیے. اور حد تو یہ ہے 6 ماہ کے بچے تک کو حسین ابن علی نے قربان کیا. وہ مجاہد ایسا جو اپنے پاؤں سے چل کر بھی مقتل تک نہیں آ سکتا، میدان تک نہیں آ سکتا. اور یہ ایسا مجاہد ہے کہ جو بغیر اسلحے کے کربلا کے میدان میں آیا. لیکن عزیزوں، علی اصغر کی جنگ ایسی جنگ ہے کہ جب واپس پڑھتے ہیں نا حسین ابن علی، ایک مرتبہ استاد خبر جلالی نے کہا اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تو تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. علی اصغر نے کربلا کے میدان میں اسلحے کو استعمال نہیں کیا، لیکن علی اصغر کا ہلکا سا تبسم تھا کہ فوج یزید کو پھیر پھیر کے رونے لگی. اور جب فوج یزید کو پھیر پھیر کے رونے لگی تو ایک مرتبہ کہا کسر سعد حرملہ سے حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے. بس عزیز و سہ شعبہ تیر علی اصغر کے لگا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. حسین ابن علی نے علی اصغر کا خون آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، زمین و آسمان نے انکار کر دیا. حسین ابن علی نے علی اصغر کا خون اپنے رخسار پر بنا اور ایک مرتبہ 6 ماہ کے بچے کا لاشا، شہزادے کا لاشا حسین نے اٹھایا اور آئے ہیں خیمگاہ کی جانب. ایک مرتبہ جناب رباب سے پوچھا رباب میں کون ہو؟ کہا بیمار وقت ہے، آنکھ حضرت خدا ہے. کہا رباب میں تمہارے بیٹے کو پانی نہ پلا سکا، یہ لاشا لے کر آئے ہو، یہ حسین جناب رباب کی موت میں دے دیا. ابھی پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، کھودنے کے بعد علی اصغر کو نفر کر دیا. زمانے کا دستور کیا ہے، جب کوئی قبر بنائی جاتی ہے نا، قبر بنانے کے بعد پانی نہ تھا، شاید چھڑکنے والا آنسو بنا رہتے شیر طور پر. علی اصغر کو نفر کر دیا. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی نے کہا اس عالم غربت میں مجھے کون سلام کرنے والا ہے؟ کہا فرزند رسول میں سونا کا قاصد ہوں، بس عزیز و سونا کا پیغام لیا پڑھا. کہنے کا بابا سب سے پہلے میرے بھائی علی اصغر کی حقیقت بتائیے. فاطمہ سونا کے قد کا جواب یہ ہے، یہ علی اصغر. خداوندہ اس کبیر عظیم عبادت کی بارگاہ میں سب کو سوائے معصومین پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے. خداوندہ دعائیں نطبہ اور حدیث کے ساتھ ذکر کے تمام برکتوں کے صدقے میں اس گھر کو، جملہ حاضرین کے گھروں کو، کل مومنین کے گھروں کو اپنے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، رزق کی دولت سے مالا مال فرمائے. صاحب خانہ اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خداوندہ جو مومنین دعائیں اور حاجتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ان دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظلم کو خاتمہ فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کی جمعیتوں کو توڑ دے. خداوندہ مظلومین کی مدد فرما، علماء حق کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما. خداوندہ حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی رہبر معظم، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی اور دیگر مراج اعظام کو طول عمر عطا فرما. تمام کو صحت تندرستی طول عمر عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوش فرما. اپنی آخری حجت حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.